علیکم دوستو، میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد احمد ٹی وی۔ دوستو، پب جی دنیا میں مشہور گیموں میں سے ایک گیم ہے۔ ہم میں سے شاید ہی ایسا کوئی ہو جس نے پب جی کے متعلق نہ سنا ہو۔ بچے ہوں یا بڑے، سب پب جی کھیلنے کے شوقین ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی گیم کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اسی طرح پب جی گیم نے بھی کسی کی زندگی بدل دی۔ میں بات کر رہا ہوں بریڈن گرین۔ بریڈن وہ آدمی ہے جس نے پب جی کو بنایا۔ ایک وقت تھا یہ آدمی بے روزگار تھا، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، لیکن پھر پب جی گیم نے اس کی زندگی کو راتوں رات بدل کے رکھ دیا۔ بریڈن کی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے۔ بریڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اپنے مستقبل کی شروعات میں یہ ایک فوٹوگرافر اور ڈی جے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پارٹ ٹائم ایک ویب ڈیزائنر تھا۔ یعنی بریڈن اپنی زندگی شادیوں میں فوٹوگرافی اور ویب سائٹ کو ڈیزائن کر کے گزار رہا تھا، اور کبھی کبھی یہ ڈی جے بھی بن جاتا تھا۔ بریڈن کی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ کہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ جلدی بریڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال چلی اور بریڈن اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب بریڈن پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن زندگی میں آنے والی یہ مشکلات ہمارے لیے نئے راستے بھی کھول دے رہی ہوتی ہیں، اور یہی کچھ بریڈن کے ساتھ ہوا۔ 2013 میں بریڈن برازیل میں تھا اور یہ پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور یہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ بریڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ لے اور واپس آئرلینڈ چلا جائے۔ اسی لیے بریڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر لیے۔ اس سے اپنے خرچے کم کر لیے تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتا تھا تاکہ اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں۔ اور دوستو، یہی وہ وقت تھا جب اس نے ویڈیوز گیم کھیلنا شروع کر دی تھی تاکہ اس کا وقت کٹ سکے۔ یہیں سے بریڈن کو آن لائن گیم کے بارے میں پتہ چلا۔ بریڈن کوئی گیم ڈیولپر نہیں تھا، لیکن اس کا انٹرسٹ اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ خیر، 2014 میں اس نے پیسے جمع کر کے جہاز کی ٹکٹ خرید لی اور یہ آئرلینڈ واپس آ گیا۔ لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں۔ بریڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی اس کو آئرلینڈ کی حکومت اس کو زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیتی تھی کیونکہ یہ بے روزگار تھا۔ بریڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی۔ یہ اب اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہتا تھا اور اس کے پیرنٹس بریڈن کے لیے سخت پریشان تھے۔ دوستو، بریڈن کے پاس اور کرنے کو کچھ اور نہ تھا، تو اس نے فری گیمنگ موڈ بنانے شروع کر دیے تھے۔ بریڈن کو ایک جیپنیز فلم بیٹل رول آل بہت پسند تھی۔ اس فلم میں بھی دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے ایک جزیرے پر خود کو زومبی سے بچاتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ بریڈن کو بہت پسند آیا۔ بریڈن نے ایک آن لائن گیم آرما 2 میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کے ایک موڈ بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گیم کو ڈیزائن اور گیمز کی کوڈنگ بھی سیکھنا شروع ہو گیا۔ بریڈن کی قسمت اچھی تھی کہ آرما 2 میں اس نے جو موڈ بنایا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا، اور بریڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی گیم کمپنی کی طرف سے بریڈن کو ایک کال آئی جس میں انہوں نے بریڈن کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کرنے کی آفر کی۔ بریڈن بہت خوش تھا۔ یہ فوراً ویلفیئر کے آفس گیا۔ اس نے ان کو کہا کہ اس کو اب ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ سونی کمپنی کے ساتھ اس نے 2 سال تک H1Z1 نامی ایک گیم پر کام کیا۔ 2016 میں بریڈن کو ایک ساؤتھ کورین کمپنی بلیو اول نے رابطہ کیا اور اس کو اپنی ایک بیٹل رول آل گیم بنانے کی پیشکش کی، اور یوں بریڈن ساؤتھ کورین چلا گیا۔ پب جی کا مطلب پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈز ہوتا ہے، جو یہ آن لائن گیم کھیلتے ہوئے استعمال کرتا تھا، اور اس نے اسی نام پر پب جی کا نام رکھ لیا، اور یہیں سے بریڈن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ دسمبر 2017 میں پب جی کو مائکروسافٹ ونڈوز کے لیے لانچ کیا تھا اور 2018 میں پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کے لیے
اور پب جی کی سیل اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ بریڈن بھی حیران رہ گیا۔ صرف 1.5 سال میں ایک گیم کی 5 کروڑ کاپیز فروخت ہو چکی تھی اور موبائل پر اس کو 2 مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ آج بریڈن کتنا دولت مند ہے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کبھی ویلفیئر کے پیسوں پر انتہائی غربت میں جینے والے بریڈن کی آج نیٹ ورتھ $200 ملین سے، یعنی $20 کروڑ، جو کہ 3200 کروڑ بنتے ہیں۔ آج بریڈن ایمسٹرڈام میں رہتا ہے اور 43 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی یہ ابھی بھی سادہ زندگی گزارتا ہے۔ بزنس انسائیڈر کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، بریڈن کی زندگی سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ آپ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور محنت کبھی بھی آپ کی زندگی بدل سکتی۔ بریڈن اسی کی ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سجاد احمد ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی جو بھی نوٹیفیکیشن آئے آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔